آپ نے کچھ عرصہ پہلے فرمایا تھا بابا غلام فرید صاحب چاچا شریف والے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سچا مانتے، ٹھیک ہے، ان کے مریدوں نے بھی کہیں قبول کیا، ان تو کے خلیفہ نے انہوں نے خود کیوں نہیں بیعت کی؟ یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ ان کو ابتلا سے بچاتا ہے اور مکلف نہیں کرتا، اور یہ سلسلہ اس کے علاوہ بھی ظاہر ہوا ہے۔ بعض دفعہ صرف دور کی تصدیق ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے ایسے بزرگ تھے جنہوں نے تصدیق فرما دی اور مسیح علیہ السلام نے اتنا کافی سمجھا اور باقاعدہ ان کو بیعت کا مکلف نہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں اتنی شدید مخالفت میں ان کا اتنا اظہار ہی بہت بڑا تھا، وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ بابا کوٹھے والے جو تھے وہ صوبہ سرحد میں ہزارے میں، ہزارہ آج بھی دیکھیں کیسی سنگلاخ زمین ہے اور برداشت نہیں کر سکتے صداقت کو، اور دل پتھروں کی طرف سخت ہیں، اور سب سے سید احمد صاحب شہید کا خون ان پتھروں نے پیا، ان کے دل بھی پتھر بن کر اسی طرح خون بہانے پر آمادہ رہتے ہیں۔ وہاں پیر پیدا ہوئے ہیں اور بڑی جرأت سے اعلان کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سچے ہیں، یہاں آنے والے ہیں اور سچے ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے مریدوں نے اس وقت بعضوں نے بیعت کی، بعضوں نے صداقت کے اوپر ہی اکتفا کیا، اور مسیح علیہ السلام نے ان میں سے کسی کو پابند نہیں کیا۔ پھر بابا وہ جو ہیں پگڑی والے پیر پگاڑا کے دوسرے جو جھنڈے والے پیر سندھ کے، مسیح علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے خدا تعالیٰ سے استخارہ کیا کہ اے خدا یہ سلسلہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو نماز کے بعد وہ کہتے ہیں میں جب سویا تو اس وقت مجھے رویا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، اور آپ نے انگلی اٹھا کر مرزا صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا صادقن صادقن صادقن، سچا ہے سچا ہے سچا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد کوئی اشارتاً بھی ان کے دل میں اس بارے میں وہ شک پیدا نہیں ہوا کہ مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک دعوے میں جھوٹے ہیں، اور اپنے مریدوں کو سب کو کہہ دیا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو بیعت پر مجبور نہیں کیا، کیونکہ ان حالات میں یہ بھی بہت بڑی جرأت تھی اور اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، اس لیے ان کی صداقت کا اظہار ہی دوسروں کے لیے رہنمائی کا موجب بن رہا تھا، اور اسی کو مسیح علیہ السلام نے قبول فرما لیا، اور اللہ کے نزدیک ان کو بھی اجازت ہوگی ضرور اس بات کی، کیونکہ بعض ایسے تھے جن کا براہ راست اللہ سے اس زمانے میں تعلق قائم تھا اور ان کے معاملات اللہ کے ساتھ تھے، ان کو ظاہری بیعت سے اگر مستثنا قرار دیا جبکہ قلبی بیعت ہو چکی تھی تو یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے مجبور بھی کیا ہے، مرتبے اور مقامات ہیں نا۔ ایک دفعہ ایک مسجد مبارک میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مجلس بیٹھی لگی ہوئی تھی چھوٹی سی، تو ایک شخص آیا جو فقیرانہ درویشانہ انداز کا آدمی، جس کو پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں اور باہر سے سفر کر کے آ رہا تھا، اسی طرح اندر دھڑلے سے داخل ہوا، مسیح علیہ السلام کے سامنے پہنچا کہ میری بیعت لے لو، اور نے بیعت لے لی، السلام علیکم اٹھا اور چل پڑا۔ تو ایک صحابی نے ان کو پیچھے سے پکڑا جا کے کہ خدا کا خوف کرو، تم اتنی دور سے آئے ہو، کچھ فائدہ بھی اٹھاؤ، بیٹھو صحبت حاصل کرو، بیعت لی اور چلے گئے۔ تو اس نے اس کو پنجابی میں کہا تمہیں نہیں پتا اسی پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت تم لوگوں کی طرح مجلسیں لگانے کی، ہم پہنچے ہوئے اللہ کے پاس رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا اگر پہنچے ہوئے تھے تو یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ سے نہیں آیا، وہ تو جوتیاں پہنی سن کہ جا کے بیعت کر، کہ جوتیاں کھا کے آیا میں مجبور ہاں۔ تو بعض دائمی تعلق والے لوگ بھی عجیب و غریب ہیں دنیا میں، مخلوقات بڑی خدا کی شانیں الگ الگ، بعضوں کو خدا نے مجبور کیا ہے جس طرح یہ ان کا ہوا۔
اور بعضوں کو مجبور نہیں کیا، کیونکہ خدا ان کے نزدیک ان کی قلبی حالت ایسی تھی، وہ بیت ہی میں داخل تھے اور ضرورت سے ان کا اظہار کرنا ہی ایک قسم کی بیت تھا، اور اس حالت سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا تھا بنسبت اس کے کہ وہ بیعت کر کے اپنے مریدوں سے کلیتاً کٹ جاتے اور جو ان کی ہدایت کر سکتے تھے وہ نہ کرتے. اس لیے اس علاقے میں جو بھی احمدی ہوئے ہیں یہ انہی کے فیض سے ہوئے ہیں. سمجھ گئے؟ جی شکریہ.